کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی سختی سے ممانعت فرماتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں. جی یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. جو میں چونکہ بحیثیت طالب علم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں عالم دین کی حیثیت سے, تو میں یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. صرف نعت خوانی کی فیور یا جنرل کچھ چیزوں کے اگینسٹ میں آ کر میں پوڈ کاسٹ کو ختم نہیں کر دوں گا. بحیثیت عالم دین یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کو تک صحیح دین پہنچاؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھڑا ہوا, جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. استغفر اللہ. یہ کتنی بڑی بات. اب اس میں غور کریں وہ سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں ریلیجیس پرسنالٹی ہیں, علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی, میں اپنے گریبان میں جھانکوں, میں بھی اپنا محاسبہ کروں کہ کہیں میرے اندر کہیں کوئی ایسی اس طرح کی بات تو نہیں پوزیشن ہے. نعت خواں احباب ہیں اور سادات کرام ہیں. اور سادات کرام میں ایک یہاں بات ایڈ کروں, تھوڑی سی بھاری ہے لیکن قبول کرنا ہے. دیکھیں ایک سید وہ ہے جس کو آپ پھول ہار کر کے اسٹیج پر بٹھاتے ہیں, اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سید ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک سے ہے اور اس کا احترام ہم پر لازم ہے. جی ایسا ہی. لیکن میں ایسے علاقے میں رہا ہوں جہاں فرینچ فرائز بیچنے والا بھی سید ہے, اس کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی. پان بنانے والا بھی سید ہے. میں کھارا در میٹھا در کے علاقے میں رہا ہوں, وہاں ایک آجک جماعت پوری سید جماعت ہے, واڈلہ جماعت پوری ایک سید جماعت ہے, اور وہاں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو احترام تو ان کا بھی ہے, وہ بھی آ کے بیچارے محفلوں میں بیٹھتے ہیں. تو یہ بھید بھاؤ اور یہ انفرادیت کچھ سیدوں کے لیے اور کچھ سیدوں کے لیے نہ ہو, یہ کیوں ہے؟